الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محمد عبداللہ خواہم خدا رام خدایا تو اس کے مصطفیٰ رام ایمان اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد. بزرگان ملت، دوست و رفیقو، رمضان مقدس کے اندر مومن کا وظیفہ تلاوت قرآن ہے، استغفار ہے، رب العزت سے مانگنا ہے. تو آپ حضرات پہلے یہ مسئلہ سن چکے ہیں کہ رمضان مبارک میں رات کو تراویح کی نماز ادا کرنی ہے، دن کو روزے رکھنے ہیں. روزے کے اندر جس طرح کھانے پینے سے اجتناب کرنا ہے، زبان پر بھی کنٹرول ہو، آنکھوں پر بھی کنٹرول ہو، اپنے آپ کو معاصی سے روکے. زیادہ وقت مومن کا ذکر اور فکر میں رہے. باقی احادیث صحیحہ میں یہ بات آتی ہے کہ رب العزت روزے دار کی ہر دن میں ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. تو آپ حضرات یہ ضروری مسئلہ دوستوں کو بھی جا کر بتائیں کہ دن رات میں روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. رب العزت روزے دار کو خالی نہیں لوٹاتے. یہ ہو سکتا ہے کہ روزے دار چھوٹی چیز مانگ رہا ہو، رب العزت اس کا بڑا کام فرما دے، مصیبت اس سے دور ہو جائے. بہرحال مومن کی دعا خالی نہیں رہتی. اور ساتھ ساتھ افطار کا ٹائم یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. اکثر لوگ اس وقت دعا کا اہتمام نہیں کرتے. اکثر حضرات کو کیونکہ افطار کے ٹائم کا علم ہے، ان کو چاہیے کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے 4-5 منٹ دعا شروع کر دیں، اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں.
یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ رمضان المبارک میں تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں، اور جمعہ کے دن بھی ایک وقت سارے سال میں ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے مومن جو درخواست کرے گا اللہ پاک اس کی ہر جائز دعا منظور فرمائیں گے۔ اور لیلۃ القدر والی رات وہ مقدس رات ہے، اس کی عبادت 30,000 رات کی عبادت کے برابر ہے۔ جس طرح انسان تیز رفتار سواری پر سوار ہو کر منزل مقصود تک جلدی پہنچ جاتا ہے، اس رات میں مومن مسلمان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوتی ہیں، اور عبادات کا بڑا درجہ اور مقام ہے۔ تو میں نے پہلے بھی یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی تھی کہ لیلۃ القدر کو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد خاص ہیں کہ سارے سال میں تلاش کرو، زیادہ تر رمضان مبارک میں تلاش کرو۔ رمضان مبارک میں زیادہ تر آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور آخری عشرے میں سے طاق راتوں میں ہوتی ہے، طاق راتوں میں سے زیادہ تر 27ویں کی رات کو ہوتی ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی سارا سال قیام کرے گا، رات کو تہجد کی نماز اور نوافل پڑھتا ہے، وہ لیلۃ القدر کو ضرور پا لے گا۔ لیلۃ القدر کی نشانی جو حدیث پاک میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے اس رات کے سورج میں پوری شعاعیں نہیں ہوتی، لیکن پھر اس وقت تو وہ رات گزر جاتی ہے۔ تو بہرحال آپ حضرات زیادہ محنت دین کے لیے کریں، کیونکہ اصل چیز دین ہے۔ تمام مشکلات کا حل، تکالیف و مصائب کا حل، پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ انسان کا رب العزت سے جوڑ ہو جائے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ پاک کا آڈر آیا، من کان ہمہ ہم الآخرہ، جس آدمی کو آخرت کی فکر ہوگی، آخرت کے لیے محنت کرے گا۔ یہ مختلف احادیث میں اس قسم کا مضمون آیا ہے۔ احادیث صحیحہ میں مختلف الفاظ میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا، جس آدمی کی توجہ آخرت کی طرف ہوگی کف اللہ ہموم الدنیا، اللہ پاک اس کی تمام مرادیں پوری کر دیں گے۔ جو آدمی یہ کہے گا کہ میرے پاس نماز کا وقت نہیں، روزے کا وقت نہیں، میں حج پر نہیں جا سکتا، مجھے فرصت و فراغت نہیں، تو اللہ پاک اس آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی حاجت کبھی پوری نہیں ہوتی، وہ حاجتوں میں گھرا رہتا ہے، ہر وقت پریشانی اور مشکلات میں گھرا رہتا ہے۔ تو مومن مسلمان کو اللہ کے دین کے لیے محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ تمام مشکلات کا حل یہی ہے کہ رب العزت کے ساتھ مومن مسلمان کا جوڑ ہو۔ یہ اس وقت ہمارے ملک کی حالات نہایت ہی پریشان کن ہیں۔ ملک کے لیے اندرونی مشکلات ہیں، بیرونی مشکلات ہیں۔ ان تمام مشکلات کا حل یہ ہے کہ ملک میں ساری طور پر اسلامی نظام کا اعلان کر دیا جائے کہ نظام مصطفیٰ جب آ جائے گا اللہ کی طرف سے نصرت ہوگی، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، اللہ پاک
ملک کی پورے طور پر حفاظت کریں گے. جو بادشاہ ہاتھیوں کی فوج کو چڑیوں سے مردا سکتا ہے وہ قادر ہے کہ ہماری ہر قسم کی نصرت اور حفاظت فرمائے، کیونکہ اس کی ذات اعلیٰ کل شیء قدیر ہے. یہ ملک اس کا ہے، ملک اس کا ہے. سارے کارخانہ کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس طرح کہ الیکشن سے پہلے اعلان ہوتے تھے اسلامی نظام کے برسر اقتدار طبقہ کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور پر اللہ کے دین کے لیے کوشش فرمائیں، محنت کریں. صدر صاحب حسب وعدہ اور وزیر اعظم صاحب تمام وزراء اللہ کے دین والے نظام کو فوری طور پر ملک میں نافذ کر دیں. نظام مصطفیٰ آ جائے تو اللہ تعالیٰ ملک کی نصرت فرمائیں گے. سارے کام ہمارے ہوتے ہیں. یہ کتاب اور سنت کا خلاصہ مضامین کا یہی ہے کہ رمضان المبارک میں روز لوگ اللہ سے اپنے لیے بھی دعا مانگیں، بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگیں، ملک کی ترقی اور حفاظت کے لیے بھی دعا مانگیں. تمام باشندگان پاکستان اللہ کے دین کا پرچم بلند کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی مشکلات کو آسان فرمائے، باشندگان پاکستان کی پریشانیاں دور. اور ساتھ ساتھ برسر اقتدار طبقہ اس سلسلے میں زیادہ محنت کرے جن کے ہاتھ میں ملک کی بات دور ہے. رمضان مبارک کی راتوں میں وہ استغفار بھی کریں، نوافل و تہجد بھی ادا کریں، تراویح کی نماز بھی پڑھیں، جن کو روزہ بھی رکھیں. یہ احادیث میں آتا ہے کہ جرائم سے ملک میں فساد ہوتے ہیں، جناح سے ملک میں فساد ہوتا ہے، سود سے ملک میں فساد ہوتا ہے، بے برکتی آتی ہے. جس وقت لوگ توبہ استغفار کر لیں گے رمضان مبارک میں ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور عقل حلال صدق کے مقال بھی یہ شرط ہے دعا کی استجابت کے لیے. اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں منظور نہیں ہوتی. دعا کے منظور ہونے کے لیے، دعا کے مقبول ہونے کے لیے عقل حلال اور صدق کے مقال شرط ہے کہ لوگ حلال کھائیں. حرام خور کی اللہ پاک دعا منظور نہیں کرتا. اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رب العزت نے یہ عہد کر لیا ہے کہ ایما لحم نبت من السحت کانت النار اولی بہ. جو گوشت کی بوٹی حرام سے پیدا ہوگی حرام گوشت کبھی بہشت میں داخل نہیں ہوگا. حرام گوشت کا داخلہ جہنم میں ہوگا. سود خور جہنم میں جائیں گے، رشوت دینے لینے والے جہنم میں جائیں گے. پاک پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے لعن اللہ الراشی والمرتشی. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشوت دینے والے پر خدا کی لعنت، رشوت لینے والے پر خدا کی لعنت. کیونکہ اس گناہ کا پہلے ارتکاب رشوت دینے والا کر رہا ہے، لہذا پہلے خدا کی لعنت رشوت دینے والے پر. یہ سود کا کاروبار سارا حرام ہے. لوگ حرام خوری سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یہ صحاح ستہ کے احادیث کے الفاظ ہیں کہ جناب رحمت اللہ عالمین نے فرمایا ایما لحم نبت من السحت کانت النار اولی بہ. جو گوشت حرام سے تیار ہوگا حرام گوشت جہنم میں جائے گا. حرام گوشت کا داخلہ بہشت میں نہیں ہو سکے گا. یہ مقدس مہینہ ہے، لوگ توبہ استغفار کریں تاکہ اللہ تعالی ہماری خطائیں معاف فرما دیں. باقی حقوق العباد کے متعلق توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ حق والوں کو حق دیا جائے.
جب تک کہ حق والے تک حق نہیں پہنچے گا اللہ پاک معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی آدمی سے نادانستہ لفظ ہو گئی، حرام مال کھایا ہے یا کسی کا حق کھایا ہے، العموم تو وہ آدمی ایسی غلطیوں سے اجتناب کرتا رہتا ہے تو اللہ پاک اس کی حق رسی اگر فرما دیں تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے، ورنہ ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ اللہ کے حق وہ توبہ سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، روزوں سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، نمازوں سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، حج سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق اتنے تک معاف نہیں ہوتے، اس کی توبہ منظور نہیں ہوتی جب تک کہ حق والے کو حق نہ دیا جائے۔ اس مقدس مہینے میں سارے لوگ توبہ استغفار کریں، حق والے کو حق دیں، تاکہ اللہ کی عدالت میں وہ لوگ سرخرو ہوں، اس مقدس مہینے کی برکات سے وہ لوگ محروم نہ رہ جائیں۔ احادیث میں موجود ہے کہ جس وقت رمضان مبارک کا مہینہ پورا ہوتا ہے تو اللہ پاک روزے داروں کو بخش دیتے ہیں، کیونکہ جس وقت مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو اس کو اجر دیا جاتا ہے تو اللہ پاک انعام عطا فرمائیں گے اور اللہ پاک اس کی مغفرت کریں گے۔ یہ تمام مسائل ان کی طرف آپ کی پوری توجہ ہونی چاہیے۔ باقی یہ دین کے کسی مسئلے کو آپ تخفیف سے بھی نہ دیکھیں، نوافل پڑھیں، تہجد کا اہتمام کریں، تراویح باضابطہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے اور 20 رکعت پڑھیں، جس طرح کے صحابۃ الرسول کا اس مسئلے پر اجماع ہے۔ تمام شاگردان رسول، تربیت یافتگان رسول، وہ مثالی مومن جو آغوش نبوت میں رہے، 5 پیغمبر کے دامن میں جنہوں نے تعلیم و تربیت حاصل کی، حضور نے جن کا تذکیہ فرمایا، وہ سارے مومن اس بات پر متفق ہیں کہ 20 رکعت تراویح ادا کی جائے، تو آپ اس میں سستی بالکل نہ کریں اور سحور کا بھی باقاعدہ اہتمام کریں کہ حضور فرمایا کرتے تھے تسحروا، لوگوں سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکۃ، سحور کے اندر برکت ہوتی ہے۔ یہ صادق مصدوق نبی کے فیصلے ہیں، اپنے دل دماغ سے لوگ سوچتے ہیں، پاک پیغمبر کی دانائی کا سارا کارخانہ کائنات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور پر نور اس بادشاہ سے پڑھ کے آئے ہیں جس بادشاہ نے اس انسانی مشینری کو بنایا ہے، تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ انسانی مشینری کس طرح اچھی چلے گی۔ تو صادق مصدوق نبی کا ہر فیصلہ جس طرح آخرت کا اجر اور ثواب کا مستحق بندہ ہو جاتا ہے، میری تحقیق یہ ہے کہ اس میں دنیاوی بھی مفاد ہوتا ہے۔ روزے کے اندر بڑا اجر ہے، ثواب ہے، لیکن کسی سمجھدار ڈاکٹر سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ روزہ کئی بیماریوں کا دوا ہے، مسواک کئی بیماریوں کا دوا ہے۔ روزے میں آپ مسواک بھی کریں، تیل بھی لگا سکتے ہیں، سرما بھی آنکھوں میں لگا سکتے ہیں۔ اگر بھول چوک سے کوئی آدمی کھانا کھا لے، پانی پی لے تو اس سے بھی اس کا روزہ افطار نہیں ہوتا۔ علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، اپنے خیال سے ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، کھانا پینا شروع کر دے۔ بھول چوک سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل لگانے سے نہیں ٹوٹتا، سرما لگانے سے نہیں ٹوٹتا، غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، گالی دینے سے روزے کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے، بہتان اختراع سے روزے کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ اگر عورتوں کو دیکھا جائے، بیگانی عورت کا دیکھنا چونکہ پاک پیغمبر کی شریعت میں حرام ہے، اگر بیگانی عورتوں کی طرف نگاہ کرے گا تو اس کے روزے کے ٹوٹ جانے کا اس میں خدشہ ہے۔ تو مومن کی آنکھ پاک ہونی چاہیے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہر مومن مسلمان اپنی آنکھ کو حرام سے محفوظ رکھے۔ یہ ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں میاں ہم کو بدنیتی سے تو نہیں دیکھ رہے، جو چیز حرام ہے اس میں نیت کا سوال نہیں ہے۔
شراب کا پینا حرام ہے، پیشاب کا پینا حرام ہے، نیک نیکی سے کوئی پیشاب پی لے پھر بھی حرام ہے، بد نیکی سے پی لے پھر بھی حرام ہے، جب بیگانی عورتوں کا دیکھنا پاک پیغمبر کی شریعت میں حرام ہے تو ہر حال میں حرام ہے۔ یہ میرا بات نہیں، میرا فیصلہ نہیں، پاک پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے۔ جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیحدہ تدنیا میں آنکھیں زنا کرتی ہیں، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کرتے ہیں۔ میں حدیث کا لفظی ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ کئی بار میری تقریریں سن چکے ہیں، میرے کچھ دنیاوی اغراض مقاصد نہیں ہے، نہ کسی سیاسی جماعت سے میری آمد رفت ہے، نہ مجھے اقتدار اور کرسی کی ضرورت ہے، نہ میں اپنے بچوں کے لیے کسی عہدے کا طلبگار ہوں۔ میرے 2 بچے اللہ کے فضل سے دینی تعلیم سے فارغ ہو چکے ہیں، وہ 2-3 سال عربی مدرسے میں پڑھاتے رہے۔ اب میں نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ تم دین کا پیغام امت رسول تک پہنچاؤ۔ باقی ایک میرے بچے حافظ عبداللطیف وہ عربی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جو چھوٹے ہیں اگر میری زندگی میں وہ پڑے ہوئے، میں یہ عہد کر چکا ہوں کہ ان کو کتاب اور سنت کی تعلیم دلواؤں گا۔ تجارت بھی میرے سامنے ہے، کالج بھی میں دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ سارا نظام دنیا کا چونکہ عارضی ہے، دنیا کی روٹی کی ضرورت ہے لیکن زیادہ ضرورت آخرت کی روٹی ہے، کیونکہ یہاں تو 50 سال رہنا ہے، 70 سال، اور میدان قیامت میں موت مر جائے گی، ذبح ہو جائے گی، وہاں کھانا کہاں سے لائیں؟ آخر آخرت کی روٹی کے لیے بھی تو کچھ محنت کرنی چاہیے۔ بڑی زندگی میں ہم وہاں پانی کہاں سے لائیں؟ قیامت کے دن میں زمین تانبے کی ہوگی، سورج سر پہ ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، اللہ کی قسم ہے کہ رب کی رحمت کے سوا سایہ نہیں ہوگا۔ آخر وہاں بھی تو ہم نے جانا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ یہ اصول دین 3 ہے، توحید، رسالت اور قیامت۔ شاید یہ مسئلہ اکثر لوگوں کے سامنے کبھی نہ آیا ہو۔ یہ قیامت پر ایمان لانا یہ اصول دین میں سے، نماز، روزہ، حج، زکات یہ فرائض ہیں، یہ اصول دین نہیں ہیں۔ اصول دین توحید، رسالت، قیامت۔ جو آدمی قیامت پر یقین نہیں رکھتا اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ باقی آپ ماشاءاللہ تعلیم یافتہ حضرات ہیں، آپ کو ایک شکایت رہتی ہے کہ کوئی فرقہ کچھ کہتا ہے، کوئی فرقہ کچھ کہتا ہے، کوئی فرقہ کچھ کہتا ہے۔ ملک میں کیسا نظام آئے تو اسلام ایک ہے، کوئی اسلام نہیں ہے۔ پاک پیغمبر کی مقدس تعلیم بھی موجود ہے، جو اسلام حضور لائے، پاک پیغمبر نے جس اسلام کی تعلیم دی، رحمت اللہ عالمین نے جو مثال جماعت تیار فرمائی، جو اسلام پاک پیغمبر کے دور میں موجود تھا وہی ملک میں آ جائے، مسئلہ سارا حل ہو جائے۔ تقریب کار لوگ تو چاہتے ہیں کہ ملک میں اسلام آئے۔ یہ فقہ جعفری والا نعرہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت نہیں تھا۔ لیاقت علی خان کے دور میں فقہ جعفری کا مطالبہ نہیں کیا گیا، جنرل غلام محمد کا اقدار تھا، کسی نے یہ آواز نہیں اٹھائی۔ ایوب خان کے دور میں یحییٰ خان شیعہ کا اقدار تھا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ فقہ جعفری نافذ کرو۔ اور مصر بھٹو کے دور میں بھی یہ مطالبہ نہیں ہوا۔ یہ مطالبہ اس وقت شروع ہوا جب جنرل ضیاء الحق نے اسلام کے نافذ کرنے کا اعلان کیا کہ 4 کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو شین نے دیکھا کہ اب اسلام آنے والا ہے، کس کو بریک لگانی چاہیے کہ چور کا ہاتھ نہیں کٹے گا، زکات ہم نہیں دیں گے، گرفتار اس کی کیس ہو گئی اس بات۔ اور ہماری انتظامیہ آگے سے جانے اس بات کو
نہیں سمجھ سکتی یا ماجرا کیا ہے کہ وہ اسلام آباد گئے، سیکریٹ کو انہوں نے گھراؤ کیا، چور کے ہاتھ کاٹنے کی جب بات ہوئی تو شیو نے کہا ایسا نہیں ہوگا، زکات دو، شیو نے کہا ہم نہیں دیتے۔ یہ کیا بات ہے؟ لیکن حکومت سے محاذ آرائی کیوں ہے؟ ہماری قرآن اور حدیث والی ڈائری تو لکھی جاتی ہے کہ یہ مولوی بڑے خطرناک ہیں، فرقہ وارانہ باتیں کرتے ہیں۔ اب تعلیم یافتہ طبقہ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ فرقہ وارانہ بات کون سی ہوتی ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ کیا تھا کہ 5 پیغمبر کی مقدس تعلیم، کتاب اور سنت کی تبلیغ، یہ فرقہ وارانہ تبلیغ نہیں ہے۔ فرقہ وارانہ تبلیغ وہ ہے جو 5 پیغمبر کی تبلیغ کے خلاف ہو۔ فرقہ وارانہ مسئلہ وہ ہے جو 5 پیغمبر کی مقدس تعلیم میں نہ ہو۔ ہماری یہ ڈائری افسران تک پہنچائے، لیکن کہاں پہنچائے؟ وہ تو لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا جملہ آئے اس کے خلاف پرچہ کرے، وہ پہلے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ فیصلے پہلے ہو جاتے ہیں ہمارے میں۔ جس طرح ایک دکاندار سارے دن دکان پر رہا، گاہک نہ آئے، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ آج میں گھر جا کر بیوی کو طلاق دوں گا، ورنہ گد و خوف تو ضرور کروں گا۔ تو جب گھر پہنچا تو بیوی کو کہا کہ کھانا تیار ہے، اس نے کہا کیا تیار ہے۔ بستر میرا بچھا ہوا ہے، اس نے کہا کیا بچھا۔ ہاتھ دھونے کے لیے پانی گرم ہے، اس نے کہا جی ہاں پانی گرم ہے۔ تو بستر پر جا کر بیٹھا، سوچ رہا ہے کہ یہ موقع ضرور ہے، اب اس کو مارنا تو ضرور ہے۔ تو آسمان کی طرف جب دیکھا تو ہمارے علاقے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ آسمان پر بازار ہے، یہ سفید سفید سا دکھائی دیتا ہے، اوپر یہ بازار ہے۔ تو بیوی کو کہا کہ تم مجھے قتل کرانا چاہتی ہے۔ اس نے کہا خدا کا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں بس تم مجھے قتل کرانا چاہتی تھی۔ یہ آسمان پر بازار ہے، فرشتے چلتے پھرتے ہیں، مشقیں اٹھاتے ہیں، اگر کوئی مشق گرے تو میرے اوپر آ کر گرے گی، میں تو مر جاؤں گا، بس پھر اس کا مارنا شروع کر دیا۔ اب جو لوگ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ قرآن حدیث پڑھنے والے علماء قرآن حدیث کا مسئلہ نہ کر سکے، ان کا کوئی ہمارے پاس علاج ہے؟ ورنہ آپ سوچیں کہ ہم نے حکومت سے کبھی محاذ آرائی کی ہے؟ آخر کیا بات ہے جو لوگ آئے دن حکومت سے محاذ آرائی کرتے ہیں ان کا فیصلہ نہیں مانتے؟ زکات کا جو جنرل صاحب نے اعلان فرمایا، کسی دیوبندی بریلوی آل حدیث نے حکومت سے محاذ آرائی کی ہے کہ ہم زکات نہیں دیتے، ساری جماعتیں متفق ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کی خدمت بیان کروں، شیعوں کے نزدیک بھی زکات فرض ہے، سارے شیعہ زکات کے قائل ہیں، لیکن شیعوں کے نزدیک سنی پر ان کی زکات نہیں لگتی کیونکہ سنی کافر ہے۔ ناسبی ہے، یہ ناسبی کتے سے بھی بدتر ہیں، بلد و زنا سے بھی بدتر ہیں، اور ان کی معتبر کتابوں میں ہے کہ ابو بکر عمر ہر دو کافر بودن، ہر کے شرح دوست دارت کافر است۔ ابو بکر عمر دونوں کافر تھے، جو ان سے دوستی رکھتے ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ چونکہ ہم ہیں کافر، ساری کائنات کے سنی کافر ہیں، دیوبندی بریلوی اعلی حدیث سارے، تو حکومت کو یہ زکات دیں، حکومت عربی مدارس کو دے گی، وہاں قرآن کے طلباء پر خرچ ہوں گی، اکثر قرآن پڑھنے والے، سارے قرآن حفظ کرنے والے سنی ہیں، ان کی زکات تو ناجائز ہو جائے گی۔ سنیوں کی زکات البتہ ملنگ پر صرف کی جائے یہ تو ہو جاتی ہے کہ سنی بالکل پکے ہیں، یہ پاکستان کے شیعہ زکات دیتے نہیں لیتے ہیں،
چیئرمین زکات کے بھی بعض مقامات پر شیعہ. یہ ساری باتیں ہمارا دماغ ان کو نہیں سمجھ سکتا. اب میں جو مسئلہ بیان کرتا ہوں پاک پیغمبر کی شریعت کے مطابق بیان کرتا ہوں. حضور نے فرمایا لوگوں یہ زکات تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، جن کے دولت مندوں سے زکات لی جائے ان کے فقراء کو دی جائے. یہ رحمت اللہ عالمین کا ارشاد گرامی ہے. ڈیری والے صاحب یہ الفاظ مجھ سے تقریر کے بعد لکھوا لیں کہ پاک پیغمبر صادق مصدوق نبی کا ارشاد ہے، رحمت اللہ عالمین کا فیصلہ ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم، جن کے دولت مندوں سے زکات لی جائے ان کے فقراء کو دی جائے. جب شیعہ دولت مند زکات دیتے نہیں تو ان کے فقراء ملنگ لیتے کیوں ہیں؟ یہ چیزیں قابل برداشت نہیں ہیں. ہم ان چیزوں کو کبھی برداشت نہیں کر سکیں گے. اخبارات میں آیا ہے کہ ان کے مطالبات وہ یوم تشکر انہیں منایا. آج میں کراچی سے آیا ہوں تو وہاں کے لوگ بھی بیان کر رہے تھے کہ ان کے مطالبات تسلیم کیے جا رہے ہیں. قلبی طور پر تو میں ان باتوں کو نہیں مان سکتا کہ حکومت جلوس کا حال دیکھ چکی ہے. جلوس کی وجہ سے کچھ عرصہ ہوا کراچی میں جو فساد شروع ہوا آج تک جاری ہے. جلوس کا نتیجہ یہ بھی کوئی غور کرنے کی چیز ہے کہ لائسنس نہ ہو، ہم کو آزادی ہو، جب چاہیں جہاں چاہیں جس شہر اور قصبے بستی محلے میں چاہیں ہم جلوس نکالیں، ہم کو کھلی اجازت ہو. حالانکہ فقہ جعفری میں شیعہ کتابوں میں تعلیل علم گھوڑے کے جلوس کا ذکر تک نہیں. یعنی آخر ہمارے ساتھ کوئی بات کرے. ادھر مطالبہ ہے فقہ جعفری کا، دوسرا مطالبہ ہے کہ یہ پابندی ختم کر دی جائے. آخر افسران ہمارے ساتھ رابطہ کیوں نہیں قائم کرتے؟ یہ خمینی کا ملک تو نہیں ہے کہ 50-60 ہزار آدمی کو بغیر سوچے کہ خمینی نے گولی کا نشانہ بنا دیا 50-60 ہزار آدمی کو، اور کئی لاکھ آدمی اپنی بے تدبیری سے ایران کے خمینی نے قتل کرا دیے. چھوٹے چھوٹے بچے وہاں قتل ہو رہے ہیں اور وہ کہتا ہے یہ سارے شیعہ اور یہ اخباری نمائندے لکھتے ہیں امام خمینی روح اللہ حجت اللہ، حتیٰ کہ وہاں کلمے میں بھی ساتھ ملا دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خمینی روح اللہ. میرے پاس رسالہ ہے. اب روح اللہ امام خمینی حجت اللہ تہران میں اہل سنت کو ایک مسجد کی اجازت نہیں دیتے. یہاں ہماری حکومت پاکستان اگر ان کے جلوسوں پر غور کر رہی ہے وہ کس قسم کا غور ہے؟ اس قسم کا غور ہونا چاہیے کہ فقہ جعفری میں کیونکہ جلوس کا تذکرہ نہیں، 12 اماموں میں سے کسی امام نے نہ جلوس نکالا نہ نکالنے کا فرمایا. آج ان جلوسوں کی وجہ سے پاکستان کی فضا مقدر ہوتی ہے، امن کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ کراچی میں جو آگ لگی آج تک نہیں بجھی. اب بھی وہاں کئی علاقوں میں وہاں کرفیو لگا ہوا ہے. جھگڑا ہے، فساد ہے. یہ ساری شیعہ کے جلوس کی مہربانی ہے. اب شیعہ جو حکومت میں گھسے ہوئے ہیں وہ میری تقریر قطعاً برداشت نہیں کرتے. باقی جو سنی ہیں ہمارے پاس خریدار وہ تو مست پیالہ، وہ مرے بھاوے چیوے ستھرا ڈول تپاسے پیوے، وہ اپنا ممبر اللہ کا سلام مراد حاصل کی ہے. انہیں کیا سوچ ہے؟
تھا ممبر بنانا، ممبر بن گئے، اللہ خیر سے۔ باقی فرق کے جتنے لوگ ہیں وہ اپنے مذہب کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ظفر اللہ مرزئی ہمارا وزیر خارجہ تھا، ہر ممالک میں حکومت کا کام بھی کرتا ہوگا، لیکن وہ مرزیت کی تبلیغ بھی ساتھ ساتھ کرتا تھا۔ مظفر نکل بعد شیعہ جب وزیر اعلیٰ تھا مغربی پاکستان کا، تو جلوس کے دن گھوڑے کی باغ خود تھامتا تھا، جلوس میں باقاعدہ چکر لگاتا تھا، گھوڑے کی باغ تھام سے۔ تم سنی میں سے کوئی ہو کہ ہمارے پیغمبر کی سیرت کے جلسے کا صدر بنے، اہتمام انتظام کرے؟ تم میں سے نہیں، ہم تو بھی ملازم آدمی ہیں، ہمارا دین سے کیا تعلق ہے؟ ہم تو کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ یہ جلسہ کس نے کرایا ہے؟ یہ لڑکے چھڑکے ہیں، منڈے سنڈے، ہم کو تو کوئی پتہ نہیں۔ خان صاحب تو ایسے آدمی ہیں، انہوں نے دین کا کام کبھی نہیں کیا۔ لا حول ولا قوت۔ اللہ کے بندو سوچو، سنیے، سوچو کہ جب تہران میں ہم کو ایک مسجد بنانے کی اجازت نہیں، مسجد حضور نے بنائی، حضور نے بنانے کا فرمایا۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں عیسائیوں کے گرجے ہیں، ہندوؤں کے مندر ہیں، سکھوں کے گردوارے ہیں، مجوسوں کے آتش کدے ہیں، یہودوں کی عبادت گاہیں ہیں، لیکن مظلوم سنی کی تہران میں آج تک ایک مسجد بننے کی اجازت نہیں مل سکی، نہ توقع ہے۔ حالانکہ مسجد حضور نے بنائی، حضور نے مسجد بنانے کا فرمایا، حضور نے خود تیار فرمائی، اپنی مسجد کی تعمیر کی اینٹیں اٹھائیں، حضور کی انگلی زخمی ہو گئی تو پاک پیغمبر مسکرا رہے تھے، فرما رہے تھے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ کے راستے میں یہ انگلی زخمی ہو گئی ہے، میں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر تیار کرے گا، مسجد تعمیر کرے گا، اللہ پاک اس کا گھر بہشت میں تعمیر فرمائیں گے۔ خداوند قدوس مسجد بنانے والے کا گھر بہشت میں تیار فرما رہے ہیں، یعنی اتنی بڑی نیکی، ساقات عظما، یہ تعزیے کا جلوس، گھوڑے کا جلوس، علم کا جلوس، شیعہ مذہب میں نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، نہ کسی امام نے نکالا نہ نکالنے کا فرمایا۔ اب بات یہ ہے کہ کئی مہینے شیعوں کو گزر گئے تاحیل چلائے ہوئے، ہم انتظار کرتے رہے، لیکن حکومت کی سرد لہی دیکھتے جانے کے اندرونی طور پر کیا بات ہے۔ عالم الغیب تو ذات خدا کی ہے۔ ہم نے تو جنرل ضیاء الحق صاحب کو اس لیے ووٹ دیے تھے کہ جنرل صاحب اسلام کے متعلق فرما رہے تھے کہ میں اسلام کے لیے کوشش کروں گا۔ اب کافی دن ہو گئے، ممبران بھی وہاں پہنچ گئے، لیکن وہ ہمارے اسلام والے مسئلے کے متعلق تو ہم کو پتہ نہیں کچھ سوچ بچار ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ سنا ہے کہ فقہ جعفری اور شیعہ کے مطالبات پر ہمدردانہ غور ہو رہی ہے۔ وہ غور خوض والے کون ہوں گے میں تو جانتا پہچانتا نہیں ہوں، کیونکہ میں سخت مصروف ہوں۔ کل شام کو کراچی سے روانہ ہوا، وہاں علماء کو کچھ پڑھانے کے لیے میں گیا تھا، ہر سال جایا کرتا ہوں، اور صبح سویرے وہیں سے آیا۔ اب یہاں ہمارے دارالمبلغین میں جو علماء حضرات آئے ہوئے ہیں اس مسجد میں، تنظیم اہل سنت کے دفتر میں، ان کو میں نے انشاءاللہ تعالی جمعۃ الوداع تک پڑھانا ہے۔ تو میں اکثر یہ دینی دنیاوی لوگوں سے کوئی زیادہ تعارف آمد رفت نہیں رکھتا، تو مجھے فرصت فراغت نہیں۔ غور خوض کی جائے، یہ میری ڈیری پہنچنی چاہیے۔ کراچی کا جو جلوسوں کا نتیجہ نکلا ہے وہ حکومت اپنے سامنے رکھے۔
یہ ممبر صاحبان تو شاید نئے آئے ہوں گے. لاہور میں جلوس کا جو نتیجہ نکلا تھا، جنگ میں نکلا، جو نتیجہ احمد پور شرقیہ کی مسجد میں نہتھے نمازی کو گولی ماری گئی، سیت پور کے مہاجرین نہتھے مفلس ناداروں کے چھتیں توڑ کر ان کو گھر میں جا کر قتل کیا گیا، یہ جلوس کی مہربانی ہے. ڈیرہ غازی خان میں فساد، چوٹی میں فساد، چکوال میں فساد. آج ان جلوسوں کی وجہ سے جو فساد ہوتے ہیں ان کو بند کیوں نہ کر دیا جائے؟ جب فقہ جعفری میں بھی ان کا ذکر نہیں، کسی امام نے کوئی جلوس تعزیے کا نہ نکالا، نہ نکالنے کا فرمایا. اگر دنیا کا کوئی مجتہد شیعہ ثابت کر دے تو حکومت دار مجھے تختہ دار پر لٹکا دے، قرآن گواہ ہے میرا خون معاف ہے. جب پاکستان کی بنیاد وہ قرارداد مقاصد، تمام مکاتب فکر کے علماء کا فیصلہ وہ حکومت سامنے رکھے، ہم کو تو قرآن حدیث پڑھنے کی کھلی آزادی مسجد میں یہاں نہیں ہے. انگلینڈ میں گیا، وہاں کوئی پابندی نہیں تھی. جنوبی افریقہ میں نے دورہ کیا، کوئی ڈائری لکھنے والا نہیں آیا. ان کے ملکی اپنے فساد تھے، کالوں اور گوروں کے وہاں، لیکن میری تقریر میں کہیں فساد نہیں ہوا. پھر زمبیا کا میں نے دورہ کیا، زمبابوے کا دورہ کیا، کینیا کا دورہ کیا. مجھے کھلی اجازت تھی، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اس سے زیادہ تم یہاں رہ سکتے ہو. میرے پاس ٹائم نہیں تھا. چند دن میں نے وہاں دورہ کیا، آج کچھ دن وہاں علماء کو جنوبی افریقہ میں پڑھایا. پھر میں حجاز مقدس واپس آ گیا، وہیں سے عمرہ کر کے چہل آیا. پچھلے سال بھی میں حجاز مقدس گیا تھا، اس سے پچھلے سال بھی گیا تھا، پچھلے سال بھی گیا تھا. اس سال بھی دوستوں نے ایک ملک کا ویزا بھیجا، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ یہاں فقہ جعفری پر غور خوض ہو رہا ہے. تو اللہ کی عدالت میں اگر مجھ پر سوال ہو کہ جب تمہارے ملک میں فقہ جعفری پر جب غور خوض کر رہے تھے تم کہاں تھے؟ دین کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا. اگر رب العزت مجھ پر سوال کریں کیا تم قرآن کے وفادار نہیں تھے، نبی آخر زمان کے شہدائی نہیں تھے، تم پاکستان کے وفادار نہیں تھے کہ پاکستان کی قسمت کا فیصلہ جب ہو رہا تھا کہ کتاب و سنت کے نظام کو پس پشت ڈال کر فقہ جعفری کی باتیں ہو رہی تھی. فقہ جعفری کے شیعہ بھی قائل نہیں ہے، اس کا کوئی وجود بھی نہیں ہے، اس کے کوئی مسئلے بھی نہیں ہے. یہ قرآن میرے سر پر ہے. شیعہ جس فقہ جعفری کا نعرہ لگا رہے ہیں، یہ 11 اماموں کے دور میں یہ فقہ جعفری کبھی نافذ نہیں ہوئی. نہ علی کے زمانے میں شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نہ علی کے زمانے میں نافذ ہوئی. حضرت علی حالانکہ مثالی بہادر تھے، صورت مند تھے، اللہ کے شیر تھے، طاقتور دلیر تھے. شیعہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی جب وقت کے بادشاہ تھے انہوں نے کہا میں نہ قرآن پر عمل کرتا ہوں نہ حدیث پر عمل کرتا ہوں، لتفرق عنی جندی، میری پارٹی مجھ سے جدا ہو جائے گی. میں لہذا یہ تراویح کو بند بھی نہیں کرتا اور نماز کو بھی اصلی طریقے پر جاری نہیں کرتا، صحیح وضو کی ترویج بھی نہیں کرتا، جنازے کی 5 تکبیر میں بھی جاری نہیں کرتا. لتفرق عنی جندی، میری پارٹی مجھ سے جدا ہو جائے گی. یہ قرآن میرے سر پر ہے. شیعہ کی معتبر کتابوں میں یہ فیصلہ ہے. آپ عدالت میں مجھے لے جائیں، ڈائری لکھو، پرچہ ہونا چاہیے اس پر. کیسی تقریریں کر رہا ہے. ملک میں جو فرقہ وارانہ باتیں کرتے ہیں ان کے خلاف کیوں اقدام نہیں کیا جاتا؟ باقی میری ڈیوٹی ہے کہ میں اللہ کے دین کا پیغام پہنچاؤں گا، نبی کی مقدس تعلیم کا پرچم لہراؤں گا. باقی جس قسم کی کوئی تقریر مجھے پہنچائے اس کو حق پہ پہنچا لے. میرا مطمع نظر ہے کہ اللہ کی بڑی عدالت میں سرخرو ہو جاؤں.
شیعہ کے عقیدے کے مطابق 11 اماموں کے دور میں فقہ جعفری نافذ نہیں ہوئی، حتیٰ کہ خمینی نے لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے، اپنے مشن میں مہدی کامیاب ہوں گے۔ چلو مسئلہ ختم۔ جب ان کے عقیدے میں حضرت علی جیسے جلیل اور دلیر اصلی قرآن کو نافذ نہیں کر سکے، افسوس ہے کہ گرمی بھی شدید ہے، آپ حضرات کی تکلیف کا بھی مجھے احساس ہے، مسئلے بھی نہایت ضروری ہے۔ آخرت کی گرمی اس گرمی سے بہت زیادہ سخت ہوگی۔ وہ قرآن کے متعلق چونکہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن اصلی قرآن پورا قرآن نہیں ہے، اصل قرآن غار میں امام مہدی کے پاس ہے، جب وہ آئیں گے لے آئیں گے۔ قرآن کے حاشے پر ایک مقام پر لکھا ہے کہ کسی نے حضرت علی کے سامنے پڑھا وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، جس طرح موجودہ قرآن میں ہے وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، تو حضرت علی نے فرمایا طلح کا کیا موقع ہے؟ یہاں تو تھا طلحٍ، ہاں نہیں ہے عین ہے۔ پھر آگے حاشے پر لکھتے ہیں کسی نے عرض کی حضور اسے بدل کیوں نہیں دیتے؟ جب یہ قرآن میں لفظ غلط لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو تبدیل فرما دیں۔ آگے تعلیم یافتہ حضرات توجہ فرمائیں، حضرت نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا آج جس کا موقع نہیں ہے کہ قرآن مجید کی اصلاح کر کے عوام الناس کو حیران میں لایا جائے، ائمہ علیہ السلام نے یہ حق مخصوص امام مہدی کا ہے کہ قرآن مجید کو اسی حد پر پڑھائیں گے جس حد پر وہ زمانہ رسول خدا میں پڑھا جاتا تھا۔ آج اس کا موقع نہیں کہ قرآن کی ہم اصلاح کریں، لوگوں میں حیران پیدا ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ آپ تعلیم یافتہ تو ہیں لیکن ہم کو وقت نہیں دیتے۔ حضرت علی جیسا اللہ کا شیر، بہادر دلیر، مثالی مومن، جرأت مند، فطری خیور، قرآن جیسی مقدس کتاب کی اصلاح نہیں فرماتے کہ لوگوں میں حیران پیدا نہ ہو جائے۔ یہ شیعوں کی فقہ جعفری قرآن سے زیادہ عظمت والی ہے، یہ پاکستان کے شیعہ علی سے زیادہ بہادر ہیں۔ یہی نقطہ تو کوئی ہم کو سمجھا دے۔ یہ شیعہ ملک کی فضا کیوں مقدر کر رہے ہیں؟ ملک کے حالات لوگوں کے سامنے ہیں، بے شمار مسائل، اندرونی مسائل، بیرونی مسائل۔ حکومت اسلام کے لیے محنت کرتی لیکن شیعہ یہ ہمیشہ حکومت کو پریشان کر دیتے ہیں، اور حکومت ان کو تو کچھ نہیں کہتی، وہ ہم کو پریشان کر دیتی ہے۔ یہ دیکھو، یہ نقطہ بھی دیکھو، یہ بات بھی سمجھو، جو مہاجرائی کر رہے ہیں ان سے کوئی مواصلہ نہیں۔ سیکریٹ کا گھراؤ کیا، تقریباً 24 گھنٹے نظام معطل ہو گیا، کوئی پتہ نہیں کہ ان سے کوئی معاوضہ کسی نے کیا یا نہیں کیا۔ اور میری صدر کی رپورٹ یہ ہے کہ وہ 16 جو لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر کے جنرل ضیاء الحق امریکہ سے لائے، ایک دفعہ کوئی آدمی اس کو بھی اغوا کر کے لے جا رہا تھا، لیکن کیونکہ پوری مہارت نہیں رکھتا تھا، ہماری حکومت بھی بڑی پریشان ہوئی۔ پھر تدبیر کی گئی، اس کے بیوی بچے سامنے لائے گئے، یہاں خدا سے ڈرو کیا کر رہے ہو، لیکن وہ چلا نہیں سکا۔ پھر وہ امریکہ کے کسی ماہر نے کوئی تدبیر کی تو پھر اس آدمی کو پکڑا گیا۔ اس کے متعلق سٹیج پر یہ بات آنی چاہیے، وہ کون تھا، کس مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اس کو تخلہ جان پر لٹکایا جائے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ یہ ہے نسخہ صدری ہے، خدا دے کر جانے صحیح نہ ہو لوگ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہنگامے وغیرہ آئے جن وہ تو آپ کے سامنے گرفتاریاں دے رہے ہیں۔ فقہ جعفری، حضرت علی جو فقہ جعفری نہیں نافذ کر گئے، حضرت حسن حسین نہیں نافذ کر گئے، ویسے آپ سمجھ سکتے ہیں حضرت علی تو وقت کے بادشاہ تھے، باقی حضرات تو برسر اقتدار نہیں آئے۔ حضرت امام محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم علی رضا، محمد تقی علی نقی، حسن عسکری نے یہ فقہ جعفری نافذ نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے ماشاءاللہ آپ بصیرت والے لوگ، فہم و فراست والے لوگ،
تعلیم والے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ فقہ ہوتی ہے مجتہد کی. حضرت ابو حنیفہ مجتہد ہیں، ان کی فقہ ہے. حضرت امام مالک مجتہد ہیں، ان کی فقہ ہے. امام شافعی مجتہد ہیں، ان کی فقہ ہے. احمد بن حنبل مجتہد ہیں، ان کی فقہ ہے. جعفر صادق شیعہ عقیدے کے مطابق مجتہد نہیں، یہ امام معصوم ہیں، یہ نبی جیسے ہیں. ان کی فقہ کا کیا معنی؟ اگر ان کی فقہ ہے تو علی کی فقہ کیوں نہیں؟ حسن حسین کی فقہ کیوں نہیں؟ یہ علمی نکتے ہیں. آپ حضرات کو تو ٹائم نہیں ملتا، میں تو بالکل فارغ ہوں. رات جو گاڑی پر سوار ہوا وہ سلیپر کی ٹکٹ تھی، تو میں کتاب پڑھتا رہا، مسئلے سوچتا پھر سو گیا. پھر روزے کا ٹائم آ گیا، پھر روزہ میں نے رکھا. کھانا شانا بھی اللہ کے فضل سے وہاں میسر آ گیا، بلکہ 2-3 اور آدمی کو بھی میں نے روزہ رکھایا. میں دیکھ انہوں نے روزہ رکھا ہوگا ورنہ کھانا تو میں نے ان کو کھلایا ہے. اس وقت ان کو جگایا ہے کہ میاں روزے کا ٹائم ہے، چلو کھانا کھاؤ. تو ایک آدمی کا کھانا نہیں ہے، میں نے کہا کھانا ہے. وہ دیکھو دسترخوان ہم نے لگا دیا گاڑی میں اور ان کو کھانا کھلایا. اللہ کے فضل سے کھانا وہاں بہترین پہنچ گیا گاڑی میں. تو حدیث پاک میں آتا ہے رزق اس طرح پہنچتا ہے جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے. باقی یہ مسئلہ انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا تو عند جمعہ میں بیان کروں گا کہ سفر میں آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، نماز پوری نہیں کر سکتا. ہاں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی ابتدا میں پوری کر لینی چاہیے. باقی یہ پیاری نبی صاحبان امید ہے کہ یقیناً ہوں گے یہاں رمضان مبارک میں بھی یقیناً ہوں گے. وہ ڈائری لکھ رہے ہوں گے. یہ ہمارے مطالبات ہیں جو کراچی کی پریس کانفرنس میں نے صحافیوں کے سامنے بیان کیے. یہ ہمارے مطالبات کہ ملک میں اسلام کا نظام آئے. اگر موجودہ حکومت نظام مصطفیٰ نافذ کرے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور حکومت کے ہم ساتھ ہیں. اگر حکومت نے فقہ جعفری کے مسئلے ہمارے اوپر مسلط کیے تو ہم تحریک چلائیں گے، جان کی بالی لگائیں گے. پاکستان میں فقہ جعفری کے ان من گھڑت قوانین اور ضوابط کو نافذ نہیں ہونے دیں گے. ہر بات میں وہ فرقہ واریت کے مطالبے کر رہے ہیں. کبھی حکومت کو کہتے ہیں کہ ہماری دینیات علیحدہ کرو، جب ہم بھائی بھائی ہیں، دین اسلام ایک ہے تو جدا دینیات کا کیا مانا؟ پھر وہ زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، چور کا ہاتھ نہ کٹے، پھر وہ فلاں چیز ہماری علیحدہ کرو فلاں. یہ فرقہ واریت کے مطالبے نہیں ہیں، یہ ملک کو کمزور کرنے والے مطالبے نہیں ہیں. اگر یہ چیزیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک میں حکومت اسلامی نظام کے لیے صرف محنت کرے بس.